چار سدہ مردان سے لور دیر تک ہر گھر میں ایک ہی کہانی ہے۔ یہ نورین خان ہیں، سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی بہن، بیرسٹر حسان نیازی کی والدہ۔ 13 اگست کی رات کو مجھے پتہ چلا، جب میں کہیں کھانے پہ گئی بھی تھی تو میں واپس آ رہی تھی تو مجھے پتہ چلا کہ حسان کو پکڑ لیا۔ تو اس وقت تو کچھ سمجھ نہیں آئی، تھوڑا شوق بھی ہوتا ہے اور ایک خوف بھی ہوتا ہے کہ یہ کیا کریں گے۔ اب سوچا، آپ نہیں سوچ سکتے کہ وہ ان کے جب آپ یہ پکڑتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ان کا رویہ یا کیا ان کے ساتھ ہوگا۔ تو ایک ان نون کا خوف تھا۔ اور پھر ہوا بھی ایسے کہ 13 اگست کے بعد 1 مہینہ گزر گیا، کوئی اطلاع نہیں ملی کہاں ہے، اور نہ کسی نے بتایا کہ کس جگہ پہ ہے یا کس پکڑ کے کہاں رکھا ہے، انہیں کچھ نہیں پتا تھا۔ تو ایک دن میں نے بڑی اللہ سے دعا کی، میں نے کہا کچھ نہ ہے تو پتہ تو چل جائے کہ کہاں پہ ہے، کہ یہ پتہ چل جائے کہ کس جگہ پہ ہے یا کس کے پاس ہے یا کہاں انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ تو تقریباً 2 مہینے شاید 1.5 مہینہ 2 مہینے، مجھے اندازہ نہیں ہے۔ تو ایک دن مجھے کوئی میرے ملنے والے، انہوں نے کہا کہ ہم گئے تھے عباد فاروق کے بیٹے کے افسوس کے لیے، تو وہاں عباد فاروق تھا، تو اس نے بتایا کہ جس جگہ پہ وہ ہے اس جگہ پہ وہ حسان کو لے کر آئے ہیں۔ تو تھوڑی سی امید ہوئی کہ چلیں پتہ تو ہے کہ کہاں پہ ہیں یا لاہور میں ہی کہیں رکھا لے کر آئے۔ تو اس کے بعد پھر کوئی رابطہ نہیں تھا۔ پھر ایک دن ملٹری گیریزن سے کسی نے اطلاع دی کہ آپ کی ملاقات ہے حسان سے، تو آپ فیملی آئیں۔ تو بڑی ایک تسلی ہوئی کہ چلیں کم سے کم ہم مل لیں گے اور ہمیں پتہ ہوگا۔ تو جب ہم ملنے گئے تو حسان بڑی خوشی سے ملا، جیسے کہ بالکل نارمل، وہ بھی نارمل ایکٹ کر رہا تھا، ہم بھی نارمل ایکٹ کر رہے تھے، کہ جیسے کہ انسان کہتا ہے کہ کسی کا حوصلہ بھی نہ خراب ہوئے۔ تو اس نے آ کے بتایا کہ مجھے انہوں نے پکڑ کے کہاں لے کر گئے، کیسے رکھا، اسے سارا بتایا کہ مجھے کتنے دن کہاں رکھا اور میں کیسے آیا۔ تو وہاں پہ ایک کیپٹن یا وہ بیٹھا ہوتا تھا اور ایک ISI کا لڑکا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کی ملاقات بند کر دی، کہ ظاہر انہوں نے اجازت نہیں ہوگی یہ باتیں کرنے کی۔ پھر کچھ ہفتے گزر کے پھر انہوں نے ملاقات کرائی، تو بس وہ ٹھیک تھا، ملاقاتیں ہوتی تھی، ہر ہفتے جاتے تھے، اور بھی فیملیز آتی تھیں، بڑے بیچارے چھوٹی عمر کے بچے بھی تھے، بڑے معصوم لوگ تھے جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، کوئی گزر رہا تھا، مطلب کوئی اس کا کسی کا کوئی حصہ بھی نہیں تھا، لیکن بیچارے پکڑے ہوئے تھے۔ ایک 18 سال کا بچہ، چھوٹا عمر کا بچہ، اس کی ماں بیچاری بڑا روتی تھی، پکڑا ہوا جی اور افسوس یہ کہ چلیں آپ پکڑتے ان کو، کسی نے کوئی آگ لگائی ہوتی، کوئی بم پھینکا ہوتا، کسی کو قتل کیا ہوتا، آپ نے اتنے بڑے مجرم بنا کے ان کو رکھا ہوا تھا، جبکہ کوئی ایسا الزام کسی پہ تھا بھی نہیں۔ بہرحال وہاں چلتا رہا سلسلہ۔ اب مجھے یہ نہیں پتا 1 سال 1.5 سال کتنا عرصہ ملٹری گیریزن میں تھے۔ پھر پچھلے سال ہمیں جب ہماری ملاقات تھی تو ملاقات کینسل ہو گئی، تو یہ نہیں پتا تھا کیا۔ اگلے دن پھر پتہ چلا کہ جی کوٹ لکھپت لے آیا۔ تو میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ ملٹری گیریزن زیادہ بہتر جگہ ہوگی، کیونکہ پولیس کو ہم ہمیشہ سے جانتے تھے۔ میں نے کہا یہ کوٹ لکھپت میں تو پتہ نہیں کیسا حالات ہوں گے، کیا ہوگے۔ بہرحال پتہ چلا کہ وہ کوٹ لکھپت آ گئے، اور جب وہاں ملنے گئے تو وہ سارے بڑے خوش تھے، جیسے کسی قید سے نجات ملی ہو۔ نجات تو نہیں ملی تھی، لیکن جو قید ملٹری کے پاس تھی شاید وہ بہت مشکل قید تھی، مطلب یہ سمجھ آئی کہ اس قید کا اس قید سے کوئی مقابلہ نہیں۔ اور ایک دن، اور مجھے افسوس ہوتا تھا جب میں جاتی تھی وہاں پہ، اور جو یہ فوجی بیٹھے ہوتے تھے تو کبھی آپ سے کہتے تھے جی چابی بھی گاڑی کی یہاں رکھ کے جائیں باہر، اور کبھی کہتے تھے آپ نے انگوٹھی پہنی ہے یہ بھی اتار کے جائیں۔ تو میں ان کو کہتی تھی، بولتے تو کچھ نہیں تھے کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے ان کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے، میں انہیں کہتی تھی کہ
ایک مجرم تھا پاکستان نے پکڑا ہندوستان کا، اور اس نے کہا کہ میں نے ہزاروں لوگ پاکستان میں مارے تھے. میں نے کہا نہ پاکستان میں کبھی کسی نے اس کو گالی دی، نہ اس کو کبھی کوئی نام لیتا ہے. جب اس کی ماں اور بیوی آئے تو آپ لوگ بڑی عزت سے لے کر گئے اور ٹی وی پہ دکھایا کہ ہم کتنی عزت کرتے ہیں. میں نے کہا یہ ہمارے بچے ہیں، یہ مجرم بھی نہیں ہیں، یہ بے گناہ قید ہے. اور میں نے کہا آپ لوگ یہاں بیٹھ کے ایسے ہمارے سے باتیں کرتے ہیں جیسے ہم کسی مجرم کی ماں ہوں، اور آپ کا رویہ ایسا. بہرحال وہ تو آپ کو پتہ ہے ان کے تو اندر وہ بغیر دل کے کام کرتے ہیں. پھر بہرحال کوٹ لکھپت آ گئے. یہاں پہ بھی وہی سلسلہ چلتا رہا، ہر ہفتے ملاقات اور ٹائم کی پابندی. تو پہلے تو حسان کو انہوں نے سب کے ساتھ ملاقات کراتے تھے، پھر انہوں نے اس کی ملاقات علیحدہ کر دی. اور علیحدہ ملاقات کا تھوڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے، ہم تو خوش تھے سب کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی، کیونکہ وہاں پہ پھر سب سے ملاقات بھی ہو جاتی تھی جو باقی قیدی ہوتے ہیں، جن کو اب کیونکہ حسان کا ان سے اتنے تعلقات ہیں، ہمارا ان کی فیملی سے باہر تعلقات ہیں، تو ہوتی تھی. لیکن پھر انہوں نے اس کی علیحدہ کی، جس میں اتنا ٹائم کی پابندی ہے کہ وہ پورا 1 منٹ بھی اوپر کہتے ہیں کہ آپ نہیں بات کر سکتے. وہاں وہ کمرے میں لے کر آتے ہیں جہاں کیمرہ لگا ہوا ہے، ساری وہ ہماری باتیں ملاقات دیکھتے ہوں گے. تو وہاں پہ ہم جاتے ہیں ہر ہفتے، وہاں پہ حسان آتا ہے، اور اللہ نے ان کو سب کو، حسان اکیلا نہیں، جتنے قیدی ہیں اتنی ہمت سے ہیں اور اتنی ان میں جذبہ ہے کہ جب کبھی بہت کم میری ملاقات ہوتی تو ہمیشہ کہتے ہیں خان صاحب سے کہیں کہ ہماری فکر نہ کریں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. حالانکہ ان بیچاروں نے بہت سارے ایسے جس نے نہ کبھی الیکشن لڑنا، نہ کسی نے، انہوں نے شاید سیاست کرنی، لیکن ہمت سے بھی ہیں، حوصلے سے بھی ہیں. لیکن میرے دل میں ان کے لیے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ کئیوں کے گھروں کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے جو اندر گیا ہے، کسی کی نوکری چلی گئی، سب کی نوکری، جو نوکری کرتے تھے ان کی نوکریاں چلی گئیں. تو لیکن جنہوں نے ان کو رکھا ہوا ہے، میں سوچتی ہوں انہوں نے شاید کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ انسان ہے اور ان کے بھی کوئی خاندان ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان لوگوں کے اپنے خاندان ہیں اور ان کو بہت محبت ہے اپنے بیوی بچوں سے اور اپنے گھروں سے. تو ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ وہ لوگ جو اندر ہیں ان بیچاروں کے کتنے مسائل ہیں پیچھے، یہ انہوں نے سوچا ہی نہیں. ایک بچہ ہے جس کا کوئی بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، بھائی ہیں وہ بھی نہیں آتے اور کوئی بھی نہیں، لیکن باقی ساری جو اندر ہیں وہ ایک فیملی کی طرح اسے سمجھتے ہیں. لیکن ان کو یہ نہیں کبھی سوچا کہ انہوں نے اس کو 8 یا 10 سال سزا دی ہے، اس نے کیا کیا ہوگا، یہ وہ کیا کر سکتا ہے، اس کے پیچھے حالات دیکھ لیں کچھ. لیکن انہوں نے کچھ نہیں دیکھا. انہوں نے ہر ایک کو جو ظلم ہو سکتا تھا ان کے ساتھ، وہ ان پہ ظلم بھی کیا، اور انہوں نے ان کو اتنی بڑی لمبی سزائیں بھی سنا دی جس میں یہ نہیں بتایا کہ ان کا جرم کیا ہے. اور سب سے بڑی یہ چیز ہے کہ کیونکہ یہ فوجیوں کے نیچے آتے ہیں تو فوج پتہ نہیں کس طرح ان کا کام چلتا ہے کہ انہوں نے سزائیں تو دے دی ان کو 10 سال، لیکن یہ نہیں بتایا جرم کیا تھا. اور دوسری بات یہ کہ نہ ان کے پاس رائٹ آف اپیل ہے، نہ ان کے پاس رائٹ آف بیل ہے. اب یہ وہاں بیٹھے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا، کسی کو نہیں پتا کہ انہوں نے کب نکلنا ہے، یہ کیسے نکل سکتے ہیں، کسی کو نہیں پتا. لیکن جو دینے والے ہیں ان کو نہیں پتا کہ یہ سارا جو گناہ ہے، جو ان کی تکلیفیں ہیں، یہ ان کے اوپر اللہ نے دیکھیں ہم تو اب ان سے تو کوئی امید نہیں ہے. میں نہیں سمجھتی کہ، میں سوچتی ہوں کہ ہم ان سے کوئی امید لگائیں کسی جج سے یا کسی ان لوگوں سے جنہوں نے ان پہ یہ رکھا ہے یا پکڑا ہے. لیکن مجھے اللہ سے بڑی امید ہے، اور میں بار بار یہ کہتی ہوں، میں نے زندگی میں میری زندگی مجھے یاد میں نے کبھی کسی کو بد دعا دی ہو. میں بد دعا نہیں دیتی، لیکن میرے دل سے نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ ظلم کر رہے ہیں ہر ایک پہ، مطلب آپ کہیں چلے جائیں، ہم اڈیالہ جاتے ہیں، وہاں لوگ آتے ہیں، سب کے پاس کہانی ہے، ہر کوئی بار بار جیلوں میں جاتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، مارتے ہیں، رکھتے ہیں، چھوڑتے ہیں، لیکن کسی کو نہیں پتا ہم کر کیوں رہے ہیں. ان کا خیال ہے کہ ہم ان لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ یہ عمران خان کے نام پہ آتے ہیں، یہ عمران خان کے لیے نکلتے ہیں، یہ نکلیں گے نہیں. لیکن
پہلی دفعہ شاید پاکستانی قوم اتنی دیر تک ایک مقصد پہ کھڑی ہے، وہ یہ تحریک ہے جو آج کل چل رہی ہے. اور میں یہ سوچتی ہوں کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ دنیا تو سب کی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ جو ظلم ہے اس کا حساب اللہ لیتا ہے، وہ معاف بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جس پہ ظلم ہو رہا ہے وہ بھی نہیں معاف کرے گا اور اللہ تعالیٰ بھی نہیں کرے گا. پوچھتے تھے، حسان کا بھی پوچھتے تھے، باقی قیدیوں کا بھی پوچھتے تھے، اور بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ایک دفعہ کہ یہ جو بیچارے چھوٹی عمر کے بچے پکڑے، ان سے کہو اگر یہ ان کو سائن کرواتے ہیں تو یہ سائن کر کے نکل جائیں، مطلب کیا ضرورت ہے کوئی سٹینڈ لینے کی. تو کہتے تھے ان سے کہیں. لیکن جب وہ ایک دفعہ یہاں پہ ایم آئی کے لوگ آئے تھے ملٹری کسٹڈی میں ان سے کروانے، تو پہلے تو ان کو کئیوں کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا کروا رہے ہیں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ باقی سب نہیں کر رہے تو ان بچوں نے، ان کی فیملیز نے کہا ہم بھی نہیں کریں گے سائن. لیکن انہوں نے دیکھے سائن مطلب ان کو یہ ان لوگوں کو ڈرا کے سمجھتے ہیں کہ ڈر جائیں گے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ پاکستانی قوم ڈر نہیں رہی. اور تب سے لے کے آج تک وہ اب ہم اڈیالہ جا رہے ہیں، خاص طور پہ پچھلے 7-8 مہینے سے جب سے عمران خان کو انہوں نے آئسولیشن میں رکھا، جو کہ ایک بہت بڑا اللیگل ہے، جرم ہے کہ آپ قیدی کو 4 دن سے زیادہ آئسولیشن میں نہیں رکھ سکتے. اور 8 مہینے ہو گئے ہیں انہوں نے ان کو رکھا ہوا ہے. ان کے جتنے بھی قانونی حق ہیں وہ ان سے چھینے ہوئے ہیں. ان کو نہ پتہ ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے، نہ ان کو اندر جو کسی کو بات کرنے کی ان سے اجازت ہے. تو یہ شاید ظلم کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. جن ماؤں کے بیٹے ناحق پابند سلاسل ہیں، ان ماؤں کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں تو سوچتی ہوں کہ مائیں بڑی بہادر ہیں، وہ آتی ہیں ملتی ہیں ہمارے سے. آج تک کسی نے شکایت نہیں کی، آج تک کسی نے نہیں کہا کہ جی ہم، وہ بھی آ کے عمران خان کا پوچھتی ہیں، دعائیں دیتی ہیں. لیکن بڑی قربانی ہے ان لوگوں کی، بہت یہ لوگ سب قربانی دے رہے ہیں، کیونکہ ہر ایک کے گھر میں بڑے مسائل ہوتے ہیں. اور جو بھی گھر میں کمانے والا ہوتا ہے وہ چلا جائے، یا کسی بچوں کا باپ، یا گھروں میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں. تو اور پھر سب سے بڑی جو ملٹری والے ہیں نا، ان کے اوپر کوئی رعایت نہیں ہے. ان کے اوپر اتنی سختی ہے کہ ایک بچہ بیچارہ ملٹری کسٹڈی کا تھا پشاور میں، اس بیچارے کی ماں فوت ہو گئی. آپ سوچیں انہوں نے اس کو جانے نہیں دیا. وہ جب پہنچا جب ماں کو دفنا دیا. 19 سال کا بچہ، FSC کا اسٹوڈنٹ. میں تو سوچتی ہوں یہ اتنے بے رحم لوگ ہیں. ہم باتیں کرتے ہیں جی فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے ادھر، لیکن یہ بھی کوئی کسی سے کم نہیں ہے. انہوں نے بڑے ظلم کیے ہیں. ان چھوٹی عمر کے بچے، ان کی پڑھائیاں ختم ہو گئیں، ان کو فرق نہیں پڑا. ان کو پتہ تھا، پہلے تو سنتے تھے کہ جیل میں بھی لوگ ان کو پڑھنے دیتے ہیں اور امتحان دلا دیتے ہیں، لیکن پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ سب کے پڑھائی ختم ہو گئی، انہوں نے ان کو پڑھنے نہیں دیا، امتحان نہیں دینے دیے. تو بس یہ سب مطلب یہ شاید پتہ نہیں پاکستان میں پہلے کیا ہوتا تھا، لیکن جو اب ہو رہا ہے میرے خیال میں کوئی شاید تاریخ جب لکھی جائے گی تو یہ بہت ہی برا وقت ہوئے گا. قانون نافذ کرنے والے ہیں اور جو قانون کو مطلب چلا رہے ہیں، ان پہ بڑا برا وقت. نورین خان کی کہانی صرف ایک گھر کی نہیں، لاہور سے لے کر خیبر پختونخوا کے دور دراز گاؤں تک ہر جگہ یہی داستان ہے.